3 روزہ ریمانڈ سے 15 نومبر سے اب تک مسلسل تفتیش کر رہی ہے. کیا نکالا انہوں نے؟ یہی نکالا ہے کہ 190 ارب جو ہے ان کو نہیں ملی کمیشن. اگر وہ برآمدگی کرتے اپنے کھاتے میں تو وہ اس میں سے اپنی کٹوتی لیتے. وہ سیدھا کا سیدھا 100. اور ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے براہ راست رقم برطانیہ سے جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. تو اگر آپ کو مقصود ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ تو آپ سپریم کورٹ میں درخواست دے کے یہ جہاں بھی چاہتے ہیں منتقل کروا لیں. نیب لینا چاہتی ہے لے لے, یا وفاقی حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو کابینہ جو ہے قرارداد دے یا ایک درخواست دے سپریم کورٹ میں اور لے لے. ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک ڈھیلا اس میں سے نہیں آیا, تو پھر آپ عمران خان سے کیوں تفتیش کر رہے ہو, بشرا بی بی سے کیوں تفتیش کر رہے ہو, جب ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے اور ان کا لینا دینا بھی اس میں نہیں ہے جو 190 ملین پاؤنڈ جو براہ راست آئے ہیں. اور یہ بات پچھلے ہفتے طے کر دی سپریم کورٹ نے کہ 190 ملین پاؤنڈ 35 ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اپنے اکاؤنٹ سے جو رجسٹرار کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا جو 460 ارب روپے کے جو ملک ریاض صاحب پر جو ہے وہ واجبات طے کیے تھے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اس میں سے سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کے برابر 35 ارب روپیہ وہ حکومت پاکستان کو ترسیل کر کے دے دیا. سو وہ 190 ملین والا قصہ ختم ہو گیا. جو اس کے علاوہ ملک ریاض نے اس میں جمع کروائے تھے 460 ارب روپے کے دینے میں جو باقی جمع کروائے تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت, کیونکہ یہ سندھ کی جو ہے زمین تھی, اراضی تھی جس کو ملک ریاض صاحب نے لیا تھا, جس کی سپریم کورٹ نے کہا قیمت کم دی گئی ہے, جس کا تعین کرنے کے بعد 460 ارب کا انہوں نے ان کے ذمہ واجبات لگائے اور جس پر اکاؤنٹ رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ تھا اس میں سے وہ طے ہو گیا. اور باقی کی رقم جو تھی مظاہر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ترسیل کر دی جائے, اور اس میں امپلیمنٹیشن اس وقت تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی اوور واچ رہے گی اس پر امپلیمنٹیشن جب تک 460 ارب روپیہ وہ مکمل ان کا جو ہے واجبات ادا نہیں کر دیے جاتے. سو وہ آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو نیا سلسلہ شروع ہے عزت میں نکاح والا, آج اس کے خلاف احتجاج بھی ہوا, اس طرح کے معاملات سنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دار چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے اور ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا وشس قسم کی ایک یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے, ان کو صرف داغدار کرنے کے لیے, صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کی جا رہی. ایسی ہی کمپلینٹ تو پہلے ڈسمس کر دی ہے 2 دن پہلے اسی میجسٹریٹ نے. انہی میجسٹریٹ صاحب نے ایسی ہی کمپلینٹ کو اس مدعی نے جس نے دائر کی تھی اس نے واپسی کی درخواست دی اور عدالت میجسٹریٹ نے اس کو جو ہے واپس دے کر اس کو خارج کر دیا اس مقدمے کو. سنیں ابھی جو درخواست مالکہ سے دلائی گئی ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے, ابھی وہ انکوائری سٹیج پر ہے, ابھی وہ سرسری اس کے شواہد ہوں گے, ابھی تو طلب بھی نہیں کسی کو کیا گیا ہے. وہ 203 ضابطہ فوجداری میں خارج بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس میں تو نہ تو خان صاحب کو کوئی فکر ہے اور نہ ہی خان صاحب یا بشرا بی بی پر کوئی حرف آ سکتا ہے. وہ اتنی فضول درخواست ہے کہ اس کو اگر یہاں لا کے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس طرح کا آج کیا گیا ہے آپ کے سامنے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے, اس طرح کے کموشن چاہتے ہیں, یہ ایک فساد چاہتے ہیں اس ملک میں, اور اس فساد کو کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کو مؤخر کرایا جائے جو پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی. خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہمارے جو ہے یہ اپنا چیتے جو ہمارے قائم اور دائم اور کھڑے ہیں پہلا انہی کا استحقاق ہے, ہم ان کو پورا تحفظ بھی دیں گے اور انشاءاللہ ٹکٹیں بھی انہی کو ملیں گی.
نیب تفتیش، نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، یہ توڑ شکست اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے، یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے، یہ ہمیشہ حکومت بدقسمتی سے اس کو باندھی اور لانڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے بابا سلاسل کیا جائے، اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر کر کے خارج کیے جا رہے ہیں، اور یہ کل سے جو شروع ہونے جا رہا ہے بادشاہ سلامت کا مقدمہ عدالت عالیہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں گے ماشاءاللہ، اور ان کا بھی رزلٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، کلین سلیٹ، اور پھر کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مقدمات ہیں بے گناہ، اور اس طرح سے نہ بے گناہی ثابت ہوتی ہے نہ اس طرح سے عوام کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ یہ کیسز جو ہیں دھرتی ماں کو لوٹا ہے، شریفوں نے لوٹا ہے، اس طرح سے لوٹا ہے، اور یہ کہتے ہیں اقامے پہ نکالا گیا، او بھائی اقامے پہ نہیں ہے، وہ 10 والیومز ہیں، ذرا 10 والیومز دیکھ لو، آپ کے کالے کرتوت وہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ آشکارا ہیں، اور ان کرتوتوں میں آپ کی جو ہے حدیبیہ پیپر ملز بھی ہے، اور آپ کے لندن کے فلیٹس بھی ہیں، 1 ہائیڈ پارک بھی ہے، اس میں ذرا 6 آف شور کمپنیاں بھی ہیں، شیل کمپنیاں، قاضی فیملی کے اکاؤنٹس بھی ہیں، حسابدار کا ایک اقبال جرم کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اتنی زیادہ شواہد ہیں، اتنے زیادہ بنڈل کے بنڈل ان کے جو ہے منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، اور جو جس طریقے سے لیئرنگ کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے فراڈ کر کے پاکستان کی دولت لوٹ کر انہوں نے باہر پراپرٹیز خریدی ہیں، آج ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند جو ہیں وہاں بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہوئے ہیں لندن میں، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ماشاءاللہ بے گناہ ہے تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی نہیں ہے۔ تو کل وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا اڈیالہ جیل سے نجات؟ ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تک یہ پھر وہی شاخسانہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہم ان کو سیکیورٹی، جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں، میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی سیکیورٹی جانے تم جانو، سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا، اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے، اگر آپ سیکریٹو اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی، نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے، نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے، وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں، بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں مانتا، نہ عوام مانتی ہے، نہ قوم مانتی ہے، نہ ملک مانتا ہے، انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے، دنیا کے یہی قانون ہے، 352 ضابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے، اوپن ٹرائل اوپن کورٹس میں ہونا چاہیے، اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ، اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں، یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پھر یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تو پھر مستعفی ہو جائے تو بہتر ہے، اگر یہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے کسی کو عدالت عالیہ یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائق نہیں ہے تو پھر یہ مستعفی ہو جائیں، پھر یہ مانے کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر کس لیے یہ کیئر ٹیکر اور چیئر ٹیکر بنے ہوئے ہیں اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور ہوم منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹری ہے اور فلانی منسٹری ہے، پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا للے تللے بنا رکھے ہیں۔ سوال ہے ہم نے پہلے بالکل دے رکھی ہے، بیل اپلیکیشن جائے گی۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا ہماری ایک خارج کی اور 8 کو پذیرہ کی اور اس میں ریسٹور کر دی بیل خان صاحب کی، ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے نالش، لیکن چونکہ یہاں فزیکل ریمانڈ دینا شروع کر دیا ہے تو ہم
اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بیل آفٹر ریسٹ کی موو کر دیں، تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا، وگرنہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے گرفتاری کہا ہے ہونے کے بعد ان کی پٹیشن انفرکچوئس ہو گئی ہے، جبکہ باقی 8 میں انہوں نے پری ارسٹ ریسٹور کر دی ہے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وے کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اس سپریم کورٹ والے مقدمے پر یہ اثر انداز ہوگی، اس طرح کریں گے، کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واش آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا، اگر سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرتی ہے تو یہ ہم نے جو کشٹ کاٹی ہے، اتنی تفتیش کی، اتنی لمبی تفتیش کی 9 مئی سے، تو یہ 17 دن ہمارے یہ واش ہو جائیں گے، جو ہم نہیں چاہتے کہ پھر ہمیں اس اذیت اور کرب سے گزرنا پڑے، تو ہم اس کو برے کر رہے ہیں، اس کو جو پروز اینڈ کونس کو، تو آج فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم اپنی پوسٹ ریسٹ بیل میں ایپلیکیشن گوتا صاحب پچھلی جو بات ہوئی ہے اس پہ آپ نے کہا تھا کہ 25 سے 30 نکات پہ ایک دستاویز پیش کیے نیب نے جس پہ انہوں نے جسمانی ریمانڈ مانگا ہے، کل 4 ٹیمیں آئی ہیں، رات قریباً 12 بجے تک وہ یہاں پر موجود تھی، آج جب انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تو وہ تفتیش میں انہوں نے کیا بتایا جو کل کی تفتیش وہی 25 نکات وہ ریپیٹ دہرائے ہوئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے بڑھ گئے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور اب کرنے کے لیے باقی تو ان کے پاس رہ کچھ نہیں جا سکتا، وہی ریپیٹ کیا کہ جی یہ اصلی جو ہے ٹرسٹ ڈیڈ، او بھائی تم نے سرٹیفائڈ کاپی لے لی ہے، مصدقہ نقل انہوں نے متعلقہ محکمے سے لے لی ہے، اس کے بعد آپ کو اصلی کیا کرنا ہے، تقابل کرانا ہے، او بھائی صاحب تقابل تو آپ 50 دفعہ کرا چکے ہو، کیا اور تقابل کرانا ہے آپ نے، تو اس لیے کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جس پر وہ یہ کر سکتے، نالش کر سکتے، باقی تفنن طبع کے لیے ماشاءاللہ وہ ہر اس پہ موقع پر اور ہر پیشی پر آ کر ایک نئی کتھا سناتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے 190 ملین دے دیا ان کا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے وہی رقم جو وہ وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی نے برآمد کی تھی، وہ جو براہ راست لی تھی سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں، ایگزیکٹلی من وہ رقم، بلکہ جو باقی تھی سرپلس تھی وہ تو سندھ گورنمنٹ کو دے دی، لیکن وہ پوری کی پوری رقم انہوں نے وفاقی حکومت کو دے دی، تو اس لیے اس کے بعد تو ان کا کوئی مقدمہ رہ ہی نہیں جاتا۔ ایک چیز واضح کرتے ہیں کہ یہ جو 3 اور 4 ٹیمیں یا 3 ٹیمیں آتی ہیں، سارا دن تفتیش بھی ہوتی ہے، کچھ 6 گھنٹے 8 گھنٹے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ اتنی بڑی تفتیش ہو رہی ہے، پھر کچھ چیزیں سامنے بھی نہیں آتی، آپ بار بار وہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ خان ہنستا تھا، میں نے کہا یہی بات آپ کے بالا سوال کیا، وہ خان کہتا ہے 1-2 دن سے 2 4 5 10 منٹ کے لیے مجھ سے یہ پوچھتے تھے اور اس کے بعد گپے مارتے تھے سارا، اس کے بعد یہ جو ہے کوئی ایسا